السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامدوں و مسلیوں و مسلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. معزز سامعین کرام، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس میں تمام مسلمانوں کے دلوں میں قربانی کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا اور اس پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہمارے دلوں میں موجزن ہوتا ہے، اس کی کیفیت محتاج تعارف نہیں، محتاج بیان نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کی، یہاں تک کہ اپنے فرزند ارجمند کو بھی قربان کرنے کی پوری طور سے کوشش بھی کی. وہ آپ کا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں پر جن کو اس نے مال و متاع عطا کیا ہے، جن کو اس نے مالک نصاب بنایا ہے، ان تمام پر قربانی کو واجب کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے محبوب، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے پوری امت مسلمہ جن پر اللہ نے قربانی واجب کی ہے، پوری امت مسلمہ پر قربانی کرنے کا حکم دیا کہ وہ قربانی کرے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے. لیکن امت مسلمہ کے ہر فرد پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر قربانی ہر شخص پر واجب ہوتی تو آج وہ غریب آدمی جس کو کھانے کی پریشانی ہے، بیوی بچوں کو کھلانے کی پریشانی ہے، اس پر بھی اگر قربانی واجب ہوتی تو آج وہ قربانی کرتا، دوسرے دن بیچارہ بھیک مانگتا. اس لیے اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے، مہربان ہے. اس نے غریبوں پر، مسکینوں پر، نحیف و ناتواں اور کمزور لوگوں پر جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں، ان پر قربانی واجب نہیں فرمائی. قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو. اسی شخص پر قربانی اللہ نے واجب کی. یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا مالک، یعنی قیمت کا مالک ہو. مثلا چاندی کا نصاب، چاندی کی قیمت آج کے زمانے میں اگر 25,000 ہو جاتی ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اس کا دام، لیکن فرض کریے کہ 25,000 روپے ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی. تو ہر غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے. ہاں، ایک غریب اور فقیر وہ بھی ہے جس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اسے زندہ کرنا ہے، بلکہ اس لیے
کہ کوئی غریب فقیر انسان جو مالک نصاب نہیں ہے، اس نے کوئی جانور پال لیا یا خرید لیا، اور اس نے خریدا یا پالا اس نیت سے کہ میں اس کی قربانی کروں گا، جب قربانی کے دن آئیں گے تو ان دنوں میں میں اس کی قربانی کروں گا، تو چونکہ اس کے لیے قربانی کرنا نہ کرنا دونوں کا اختیار تھا، مباح تھا اس کے لیے، لیکن اس نے مباح کو اپنے اوپر خود سے لازم کیا، تو یہ منت و نذر کی حیثیت سے اس پر اس جانور کی قربانی جس کو اس نے اسی نیت سے لیا ہے، اس جانور کی قربانی کرنا اس غریب آدمی پر بھی واجب ہوگی۔ بہرحال اللہ نے احیاء سنت ابراہیم کے لیے صرف امت محمدیہ کے مالک نصاب افراد پر، حضرات پر قربانی واجب کی ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، جو لوگ بھی مالک نصاب ہیں وہ ضرور قربانی کیا کریں، اور قربانی کے سلسلے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مالک نصاب اگر بیٹا ہے تو باپ کی طرف سے اس نے قربانی کر دی تو وہ اس کے ذمے سے واجب ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر باپ مالک نصاب ہے تو وہ بھی قربانی کرے، بیٹا مالک نصاب ہے تو وہ بھی قربانی کرے، گھر کے جو بھی افراد مالک نصاب ہیں ہر ایک پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف ایک شخص نے، گھر کے مکھیا نے یا گھر کے مکھیا کی طرف سے سب نے مل کر قربانی کرا دی تو باقی حضرات وہ قربانی کرنے سے بری ذمہ نہیں ہوں گے، ان پر واجب قائم رہے گا، ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ساری جگہوں پر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ بیٹا کماتا ہے، مالک نصاب ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور قربانی وہ اس والد کی طرف سے کر دیتے ہیں یا اس ماں کی طرف سے کر دیتے ہیں جو بیچارہ مالک نصاب بھی نہیں ہے یا ماں مالک نصاب بھی نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ شاید میری طرف سے یہ قربانی ہو گئی۔ تو یہ غلطی کرتے، پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو ان کی طرف سے بھی نفلی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہاں پر بہت ضروری یہ ہے کہ قربانی کا جانور کون کون سے ہیں اور ان کی عمر کیا کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ اونٹ کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اونٹ کی عمر کے سلسلے میں ہمارے فقہا نے فرمایا ہے کہ وہ 5 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ ایسی گائے، بیل، بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں، بھینسا ہے، بیل ہے، ان کی بھی قربانی جائز ہے، لیکن ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہو، 2 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو۔ ایسی بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ان کی بھی قربانی کرنا جائز ہے، اور ان کی عمر کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ کم سے کم 1 سال کے ہوں، 1 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو۔ ہاں بھیڑ دمبے میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی بھیڑ دمبا اتنا فروا ہے، اتنا موٹا تازی ہے کہ وہ ہے تو 1 سال سے کم کا، لیکن اس کا موٹا پن ہونے سے، اس کے تندرست ہونے سے یہ لگتا ہے کہ وہ 1 سال کا ہے، یعنی 1 سال کا دیکھنے میں لگتا ہے، تو ایسے بھیڑ دمبا کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا گائے بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن ہمارے ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ گائے کچھ لوگوں کی عقیدت کا محور ہے، اس لیے یہاں پر مسلمانوں پر گائے کو لے کر پابندی بھی ہے۔ ایسے وقت میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ گائے بیل کی قربانی نہ کرے، اور قرآن نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم کو جب اختیار ہے
بکرا بکری بھینس وغیرہ کی قربانی کرنے کا تو زبردستی اپنے آپ کو گائے کی قربانی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. قرآن نے فرمایا تم اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو، منع فرمایا ہے. اس لیے جہاں پر ایسی پابندی ہے وہ لوگ گائے کی قربانی ہرگز نہ کریں. تو یہ ہم نے بتایا کہ جانوروں کی عمر کیا ہونا چاہیے، وہ ہم نے بتا دیا. ساتھ ہی ساتھ جانور ہونا کیسا چاہیے؟ تو یاد رہے جانور موٹا تازی فروا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. اے لوگوں تم اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ بناؤ. موٹا تازہ قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے تو موٹا تازہ خریدو، صحت و تندرست خریدو، صحت مند خریدو. کیوں؟ فإنها علی الصراط مطایاکم. سرکار نے فرمایا یہ قربانی کے جو جانور ہیں نا، یہ جانور تمہارے لیے پل صراط پر سواری ہیں. تو اب تم اپنی سواری کو کیسے پسند کرو گے کہ وہ کمزور ہو؟ اس لیے اچھی سواری کے لیے اچھا جانور خریدنا چاہیے. قربانی صحیح اور سالم جانور کی کرنا چاہیے. اب اگر کوئی جانور لنگڑا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، یا کوئی ایسا عیب ہے قربان جانور کے اندر کہ جو عیب تاجروں کی نظر میں واقعی عیب ہو، اس کی قیمت کو گرا دیتا ہو، تو ایسے عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں کئی لوگ اس طرح سے فون کر کے پوچھ چکے ہیں کہ اگر کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے فقہا نے یہ فرمایا ہے اگر کسی جانور کی دم 1/3 کٹ گئی ہے، یعنی پوری 1/3 اگر 3 حصے کیے جائیں تو 3 میں سے 1 حصہ اگر دم کٹ گئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اور 1/3 سے کم کٹی ہے تو قربانی جائز ہے. ایسے ہی سینگ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ سینگ اگر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کبھی جانور آپس میں لڑ جاتے ہیں، ان کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ سینگ کے اندر ایک مینگ ہوتی ہے یا ایک طرح کا گوشت ہوتا ہے، اوپر سے اس کا سینگ کا یہ جو ہوتا ہے وہ چھلکا سا ہوتا ہے، کپی ہوتی ہے. یہ کپی محض اگر چھٹ گئی ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر اندر کی مینگ بھی ٹوٹ گئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. کچھ علاقوں میں جانور کے کان کو چھید دیا جاتا ہے، تو جانور کا کان چھیدا ہوا ہے، کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو صرف جانور کے کان چھیدنے سے کوئی عیب اس کو نہیں سمجھتا ہے، تاجروں کی نظر میں وہ عیب نہیں ہے. اس لیے کان اگر چھیدا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. بہرحال مالک نصاب حضرات توجہ دیں اور قربانی کریں. قربانی کرنے میں بہت ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو قربانی کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ما لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو یہ کہ یہ قربانی جو ہے وہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس میں ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت تم کو ایک بھلائی، ایک نیکی عطا فرمائے گا. تو خلوص دل سے قربانی کرنا چاہیے اور یہ سوچ کر قربانی کرنا چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. یہی مقصود ہونا چاہیے، گوشت کھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے. اگر بڑے جانور میں
کسی 7 لوگوں نے حصہ لیا، شرکت کی بڑے جانوروں میں، یعنی گائے بھینس بکری، گائے بھینس اونٹ وغیرہ میں 7 لوگ شرکت کر سکتے ہیں، یہ شریعت نے اجازت دی ہے، بکری میں نہیں، نہ ہی بھیڑ اور دمبا میں، اس میں صرف ایک ہی آدمی قربانی کرے گا۔ تو جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 لوگوں کی شرکت کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ وہ 7 لوگ جو شرکت کریں ان میں سے ہر ایک کا مقصود رضائے الہی ہونا چاہیے، سنت ابراہیم ادا کرنے کی نیت ہونا چاہیے۔ اگر ان 7 میں سے کسی ایک کی بھی نیت محض گوشت حاصل کرنا ہے تو یاد رہے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جن لوگوں کو آپ شریک بنائیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ ان کی نیتیں کیا ہیں، وہ اپنے اخلاقی اعتبار سے کیسے ہیں، کیا ان کی نیت محض گوشت حاصل کرنا تو نہیں ہے۔ تو بہت ضروری ہے اس بات کو دیکھنا، ورنہ تو اچھے لوگ جو اس میں شریک ہوں گے ان برے لوگوں کی وجہ سے جن کا گوشت حاصل کرنا مقصود ہو، ان کی وجہ سے ان اچھے لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو تمام شرکا کو ایسے شرکا تلاش کرنا ہے، ایسے شرکا کو لینا ہے جن کا مقصود اور جن کی نیت صرف اور صرف رضائے الہی ہو۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر بہت اہم ہے جس کو ہم بتا دیں، اجتماعی قربانی بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے۔ مثلا آج کل کچھ لوگوں نے یہ کام ہی کر لیا ہے، چاہے وہ اپنے اداروں کے فائدے کے لیے صحیح یا کچھ اور فائدہ ان کا مضمر ہو سکتا ہے کچھ اور بھی فائدے مضمر ہو ان کے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے کہ وہ آفر دے دیتے ہیں کہ 3000 میں قربانی ہو جائے گی، 2000 میں قربانی ہو جائے گی، بعض جگہوں سے 1500 میں بھی قربانی کا آفر دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں پر لوگوں کے پاس بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور ان کو پیسہ دے دیتے ہیں۔ اب ہزاروں لوگ یا سینکڑوں لوگوں نے انہیں پیسہ دیا۔ اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ لوگ کرتے ہیں کہ جانور سستے خریدے اور سستے خریدنے کے بعد ان کی قربانیاں کر دیتے ہیں کہ 100 لوگوں نے دیا تو 100 لوگوں کو انہوں نے دیکھ لیا کہ کتنے جانور خریدے جائیں گے، اتنے جانور خرید کے انہوں نے قربانی کر دی۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے، ایسے قربانی نہیں ہوگی۔ جتنے لوگوں نے پیسہ دیا ہے انہیں، تو ایسا شخص ان تمام لوگوں کی طرف سے وکیل ہے، لہذا جتنے لوگوں نے پیسہ دیا ہے ان تمام جانور کے خریدنے کے وقت میں جانور کی تعین ضروری ہے کہ یہ جانور اتنے 7 لوگوں کا ہے، ان 7 لوگوں کا ہے۔ اگر تعین کر لی ہے 7 لوگوں کی کہ یہ جانور ان 7 لوگوں کا ہے، یہ جانور ان 7 لوگوں کا ہے، اگر تعین کر لی ہے اور تعین کے بعد قربانی کی ہے یہ، تب تو قربانی جائز ہوگی، اور اگر انہوں نے تعین نہیں کی ہے تو یاد رہے ایسے لوگوں سے قربانی نہیں ہوتی ہے، لہذا آفر دینے والے لوگوں سے قربانی کروانے والے لوگ ہوشیار ہو جائیں، کیا خبر تمہاری بھی قربانی نہیں ہو رہی ہو۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر پیسہ دیں، ایسے لوگوں کو پیسہ دیں جو یہ سارے مسائل جانتے ہوں اور وہ ان مسائل کی رعایت کر سکیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر ہم اور بیان کر دیں، کچھ لوگ اپنے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ باخلوص لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے مرحومین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کرنا جائز ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کچھ لوگ شبہ میں بھی پڑتے ہیں اس مسئلے کو لے کر کہ کسی شخص کے مثلا 4-5 بیٹے ہیں یا 7 بیٹے ہیں، اور وہ 7 بیٹے کچھ پیسے ڈال کر چاہتے ہیں کہ اپنے والد کی طرف سے اجتماعی طور پر قربانی کر دیں،
تو کیا ایک والد کی طرف سے قربانی 7 بچوں نے پیسے ڈال کر کی تو کیا یہ قربانی جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں جگہ جگہ فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی قربانی جائز ہے، یعنی ایک ہی قربانی کرنے میں کئی لوگ شریک ہوں تو یہ بھی قربانی جائز ہے، اس میں اراقۃ الدم تجزی لازم نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، میں کہوں گا کہ وہ لوگ نظر ثانی کریں۔ اسی طرح کہ انشاءاللہ قربانی سے متعلق کچھ اہم مسائل یا کچھ اہم باتیں یا قربانی کا طریقہ انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں آپ کو شیئر کریں گے۔